learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے ہم سورہ لقمان شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں جس کے معنی اور مراد کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کی آیات ہے، کمال حکمت والی محکم کتاب ہے۔ یہ کتاب اپنے احکامات، اپنی آیات کی ترتیب میں، صورتوں کی ترتیب میں، اپنے الفاظ میں اور مخاطب کرنے کے طریقے میں، اور اس آیات میں جو کچھ ہے اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اپنے الفاظ کی روانی میں، ہر چیز کو اپنی جگہ رکھنے میں، اور جو اس کتاب کے حامل ہیں انہیں ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنے کے قابل بنانے میں حکمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کی تعظیم کے لیے ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محکم آیات ہیں جو ایک حکمت والی اور باخبر ہستی کی طرف سے آئی ہیں۔ ہدم و رحمتن، ہدایت اور رحمت ہے، للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جہنم کی راہوں سے بچاتی ہے۔ یہ کتاب رحمت ہے، اس کے ذریعے گمراہی اور بدبختی دور ہوتی ہے اور خیر کثیر نصیب ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سکون اور خوشی ملتی ہے۔ قرآن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ محسن یعنی مخلص وہ ہیں جو شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جو عمل اللہ کے عذاب کے خوف کا موجب ہے، اس لیے وہ اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتاب محسنین کے لیے ہدایت بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ محسن مخلص وہ ہیں جو 5 نمازیں شرائط اور ان کے ارکان کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز کو خلوص اور خشوع کے ساتھ ادا کرنے سے نماز کی حکمت مل جاتی ہے، جس کا اثر انسان کے شعور اور اس کے عمل پر ہوتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ یہی اخلاص ہدایت اور کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا بری صفات سے پاک ہو جاتا ہے، مثلا حرص اور بخل پر قابو پا لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے انسان اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس طرح انسان اسلام کے نظام کا حصہ بن کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ یہ واضح کرتی ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی محبت کو مال کی محبت پر ترجیح دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب مال کو خرچ کرتا ہے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے جزا اور ثواب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی مخلص لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ انہیں ایک واضح اور روشن راستہ مل گیا ہے جس پر وہ سوچ سمجھ کر ثابت قدمی سے چل رہے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جن لوگوں نے آگ سے نجات پائی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے کام کو، اپنے مشن کو پورا کر دے۔ انسان کا دنیا میں کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے، اور جو انسان اپنی زندگی میں رب کی ہدایت پر چل پڑا وہ کامیاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یشتری، جو خریدتا ہے، لہو الحدیث، کھیل تماشے والی بات کو، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ علم کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے، وَیَتَّخِذَہَا ہُزُوًا، اور وہ بناتا ہے اسے مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی لوگوں میں سے کوئی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق سے محروم ہے، جو خود غافل کر دینے والی مصروفیات اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو اس میں خرچ کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ لوگوں کی یہ قسم ہدایت کی باتوں کو چھوڑ کر کھیل تماشے پر مشتمل قصے کہانیاں خریدتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم اللہ تعالیٰ کی، اس سے مراد گانا اور راگ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا کہ اس سے مقصد گانا اور راگ راگنیاں ہیں۔ یہی قول حضرت ابن عباس، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت گانے بجانے، باجو گاجوں کے بارے میں اتری ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی نہیں ہے جو اس لہو و لعب میں پیسے خرچ کرے، یہاں مراد خریدنے سے اسے محبوب رکھنا اور پسند کرنا بھی ہے۔ یعنی اپنے فعل میں خود گمراہی کا راستہ اختیار کر کے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، اس کا گمراہ کرنے کا عمل خود اس کی اپنی گمراہی سے جنم لیتا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، یعنی وہ اللہ کے راستے اسلام کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مومنوں کا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔
یعنی گانا بجانا اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں اس بہانے سے اپنی راہ سے رک جانا لکھا ہے، اسی پر خوش ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ دردناک عذاب کا سبب یہ ہے کہ وہ خود گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا اور انہیں واضح طور پر جھٹلا دیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَلَّا، وہ منہ موڑ لیتا ہے، مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، کأن فی اذنہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، فبشرہ بعذاب علیم، چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ غافل کر دینے والے کاموں میں مصروف رہنے والے قرآن سے بیزار رہتے ہیں۔ لہو و لعب کا شیدائی، گانے بجانے اور رقص کا شوقین بھلا قرآن کیوں سنے گا؟ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتا ہے، بلکہ پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے اور بہرا بن جاتا ہے، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، کیونکہ قرآن سننے سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، قرآن سننے اور پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے جو اس کے دل کو غم سے بھر دے اور اس کے چہرے پر تاریکی کا سایہ ڈال دے۔ یہ عذاب دل اور زبان دونوں کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الجاثیہ آیت 6-10 میں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر سخت جھوٹے گناہگار کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات پر اور ان سے اعراض نہ کیا بلکہ انہیں قبول کیا اور ان پر عمل کیا، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جہاں دل کو سرور اور روح کو قرار ملے گا۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وہ ان نعمت بھری جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے، نہ کبھی اکتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سچا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، وہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ بڑے فضل و کرم والا اور بڑے احسان اور بڑے انعام والا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس کا غلبہ اور حکمت ہے کہ اس نے جسے توفیق سے نوازنا چاہا اسے نواز دیا، جسے اس کے حال پر چھوڑ کر اسے الگ ہونا چاہا اس سے الگ ہو گیا، اور یہ سب کچھ ان کے بارے میں اس کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ خلق السماواتی، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، بغیر آمدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم ان کو دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر اگائے ہم نے اس میں، مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر قسم کے عمدہ جوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، اس کی وسعتوں کو، ان کی بلندیوں کو بغیر ستونوں کے بنایا۔ یقیناً ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کی قدرت سے ہی وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے تاکہ زمین جو کہ پانی پر قائم ہے اس میں ذرا سا بھی خلل نہ آئے۔ اس نے پہاڑوں سے زمین کو دبایا ہوا ہے، اور اس نے زمین پر طرح طرح کے جاندار پیدا کر دیے جن کی شکلوں اور رنگوں اور ان کی تعداد کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نے حیوانات کی زندگی کے لیے آسمان سے بارشیں نازل کی تاکہ زمین ان کے لیے ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائے، جس سے سارے جاندار روزی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور اس لیے پیدا کیے کہ انسان ان میں سے کچھ کو خوراک بنا لے، کچھ کو سواری کے لیے استعمال کر لے، اور کچھ کو زینت کے طور پر خوشی کے حصول کے لیے اپنے پاس رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، جوڑوں کی صفت کریم بتائی جس سے مراد ان کے رنگوں کی خوبصورتی بھی ہے اور کثیر فائدے بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔